السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس حدیث کے بارے میں نیچے حکم موجود ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اور طبرانی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایسے ہے، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خصال خمس، 5 ایسی خصلتیں ہیں یا 5 ایسی چیزیں ہیں، ان ابتلیتم بہن، اگر تمہیں ان کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی ان 5 چیزوں سے اگر تمہیں آزمایا گیا، وَنَزَلْنَ بِكُمْ، اور تمہارے دوران یا تم میں یہ اتر آئی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، یعنی ان خصلتوں کو تم پاؤ، اس کی میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی یہ ہے، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، کہ کوئی بھی قوم جب اس میں فحاشی ظاہر ہو جائے، یعنی عام ظاہر فحاشی کا ارتکاب لوگ کرنا شروع کر دیں، کوئی قوم ایسا کرنا شروع کر دے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ اعلانیہ طور پر بھی یہ فحاشی کا ارتکاب کریں، گناہ کریں، اور اس فحاشی میں زنا بھی شامل ہے، تو الا فشا فیہم الطاعون، تو ان میں طاعون جیسی بیماری پھیل جاتی ہے، یعنی اعلانیہ طور پر ظاہر باہر یہ کام ہو رہا ہو تو پھر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، اور ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جو اس سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے اس گناہ کی وجہ سے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ تو یہ ایک بری خصلت ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ، دوسرا فرمایا کہ جو بھی وہ اگر ماپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، مکیال والمیزانہ، یعنی ماپ کے دینے میں، تول کے دینے میں کمی کرتے ہیں، تو اس کی سزا کیا ملے گی؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُعُونَةِ، تو ان کو قحط سالی پکڑ لے گی، یعنی وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے اور ان کا گزارا نہیں چلے گا، ان کی جو جمع پونجی ہے تو بڑی مشکل ہوگی اس پہ گزارا کرتے ہوئے، اور مال کی اس طرح سے کمی ہو جائے گی، تو گزارا نہیں چلے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ قحط سالی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ماپ تول میں کمی کی، یعنی جب دیتے ہیں ترازو کو کم کر کے دیتے ہیں، تو یہ ان کی سزا ہوگی۔ تیسری چیز بیان کی، وجور السلطان، اور اس میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے ان پر جو بادشاہ ہے وہ بھی ظلم کریں گے۔ ایک تو قحط سالی، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے گزارا مشکل سے ہوگا، اور بادشاہ بھی ظالم ہوں گے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور تیسری چیز یہ بیان کی، تیسری خصلت، کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ نہ دیا، اپنے مال کا زکوٰۃ نہ دیا، تو آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی، بارشوں کی کمی ہوگی، اور جب بارشوں کی کمی ہوگی تو پھر زمین سے کھیتی باڑی نہیں ہوگی، اور پورے معاشرے میں یہ نقصان ہوگا اور معیشت تباہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مالوں کا تو پھر آسمان سے بارش نہیں اترے گی۔ اور پھر فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور وہ اللہ کے اتنے نافرمان ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر جانور نہ ہوں تو ان پر بارش اترے ہی نہ۔ وَلَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، اور چوتھی چیز یہ بیان کی کہ جب وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اس کی سزا ان کو کیا ملے گی؟ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، تو ان کے غیر ان کے دشمن بن جائیں گے، ان پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے، جو انہی میں سے نہیں ہوں گے بلکہ غیر مسلم ہوں گے، تو ان کو ان پر مسلط کر دیا جائے گا، یعنی وہ ان کے معاملات کی دیکھ بھال کریں گے اور یہ غلام بن جائیں گے اور وہ ان کے آقا بنے ہوں گے، تو وہ ان کے جو دشمن ہیں وہ ان کو ان پر مسلمانوں پر مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو وعدے کیے ہیں، عہد و پیمان کیا ہے، انہوں نے اس کو توڑ ڈالا ہے۔ فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور وہ کیا کریں گے؟ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لے لیں گے ان کے دشمن، چونکہ وہ مسلط ہو چکے تو اب ان سے لے لیں گے۔
اور پانچویں چیز فرمائی وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ الا جعل بأسهم بینہم، اور جب تک ان کے ائمہ سے مراد یہاں پر حکمران ہیں، وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی قرآن مجید میں جو حدود ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہے، اس کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ الا جعل بأسهم بینہم، تو ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، آپس کے اختلافات اور آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہ نقصان ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ 5 ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر تم میں یہ آ گئی تو تمہیں آزمایا گیا، تو میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس کو پاؤ۔ تو یہ بری خصلتیں ہیں جس کا احادیث میں ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس طرح کی برائیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اور یہ نقصانات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔